زمان جان لے حیدر کی زلف قار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران عزیز و عاشقان و شیفتگان حضرت ابا عبداللہ الحسین، آج ماشاءاللہ ماہ مقدس رمضان کی 12 تاریخ ہے، اور ہم اپنے پورے اخلاص و ایمان اور پورے وجود کی سلامتی کے ساتھ چند آرائز گزارشات آپ کے پاک اور مقدس ذہن کے سپرد کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں خود ان پاک اور مقدس چیزوں پر اور ان پاک اور مقدس آیات کی تفسیر کرنے، عمل کرنے، تدبر و تعقل کرنے، ایک انسان سالم اور واقعاً وہ انسان کی جس کے پاس سلامتی مطلق موجود ہو، خدا ان لوگوں میں سے ہمیں قرار دے، اور خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو گزارشات، جو آرائز اور جو نکات میں آپ کے پاک اور مقدس ذہن کے سپرد کر رہا ہوں، خداوند عالم ہمیں خود بھی ان تمام پاک اور مقدس آیات کی تفسیر کرنے اور ان کے پاک اور مقدس حق و حقیقت کو سمجھنے، اس کے مقصد و مقصود کو سمجھنے اور ان پاک اور مقدس چیزوں پر عمل کرنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ برادران عزیز، کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان بے ارادہ ہو، اس کے اندر بیداری نہ ہو، اس کے اندر ایک ملکہ کمال پیدا نہ ہو، اور اس کی شخصیت کے اندر جلال و جمال و زیبائی پیدا نہ ہو، ایک ایسا انسان خود اپنے اطراف و جوانب میں، بالخصوص اپنے خاندان میں، اپنے خانوادے میں، اپنے دوستوں اور احبابوں میں نامحرم ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی بات کو کان لگا کر نہیں سنتے، اس کے وجود کے اندر ایک جذابیت اور کشش اور ایک ہیبت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اپنی شخصیت کے جلال اور جمال اور زیبائی اور شخصیت کی پختگی کو، حقیقت کو بیان کر سکے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان ایک ایسا صالح اور رشید انسان بنے۔ انبیاء کی بھی یہی خواہش ہے کہ انسان ایک ایسا پاک اور مقدس وجود کے عنوان سے ظہور یافتہ ہو کہ اس کے وجود سے لوگوں کو فیض پہنچے، یعنی کہ انسان فیض رسان ہو، اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، دوست، احباب، خانوادہ اور تمام ہمساؤں کے لیے وہ بندہ ایک شجر رحمانی ہو، اس کے اندر رحمانی اوصاف اور صفات اور کمالات پیدا ہوں، اور اس کے وجود سے لوگوں کو فیض، محبت، مودت نصیب ہو۔ وہ جب بندگان خدا میں بیٹھے تو ان کے علم اور حکمت میں اضافہ کرے، ان کے اندر فضائل اللہ کو اور فضائل و کمالات کو کسب کرنے کی صلاحیتوں کو اونچے کمال تک پہنچا دے۔ ایک ایسا انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کا اثر واقعاً لوگوں کی قلوب کے اوپر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو ایک مرد صالح اور رشید ہوتا ہے۔ وہ تحمل، بردباری، انسانی و الہی و آسمانی صفات کو اپنے اندر، نہ فقط یہ کہ اپنے وجود کے اندر ان صفات کے اثرات کو قبول کرتا ہے، یہی صفات جب اس کے وجود سے صدور کرتے ہیں، جب اس کے وجود سے باہر جاتے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ امنیت، سلامتی اور کامل سلامتی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ کمالات اس کے وجود کے اندر ایک ایسی ہیبت پیدا کر دیتے ہیں، ایک ایسی اس کی شخصیت اتنی توانا اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جو بھی حقائق کو بیان کرتا ہے، لوگ صدق دل سے اس کی بات کو قبول کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان وہ ایک محبت آمیز شخصیت کے عنوان سے ظہور یافتہ ہو جاتا ہے۔ برادر عزیز، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ابھی 2-3 دن میں، سورہ شورى کی آیت ہے۔ اس کے اندر اس قدر رمز و راز موجود ہیں، اس قدر حقائق موجود ہیں، لطائف موجود ہیں کہ اگر انسان ان آیات پر تدبر و تعقل کے ساتھ غور کرے، ان میں فہم و ادراک کے ساتھ ان آیات میں پوشیدہ حقائق کو کسب کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، تو یہی آیات انسان کے اندر اس قدر عظمتیں پیدا کرتی ہیں، اس کے اندر اس قدر پختگی پیدا ہوتی ہے، خام خیالی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان لوگوں کے لیے واقعاً ایک ہادی اور ایک رہنما اور ایک پاک انسان کے عنوان سے ظہور یافتہ ہو جاتا ہے۔ سورہ شورى کی آیات کے خدا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لما صبر وغفر ذالک لمن عزم الامور۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر دیکھو 2 صفات تم نے اپنے اندر پیدا کی،
یہ صفات اگر تمہارے اندر پیدا ہو گئیں تو کیا ہوگا کہ تمہارا عزم و ارادہ توانا ہو جائے گا۔ مثلا انبیاء ما سلف اور پاک اور طیب و طاہر انبیاء کہ جن کا ارادہ قوی تھا، جو اولوالعزم انبیاء تھے جن پر چاروں کتابیں نازل ہوئیں، یہ اولوالعزم انبیاء تھے۔ اولوالعزم سے مراد یہ کہ ان کا عزم آہانی ہے، ان کا عزم متزلزل نہیں ہوتا، مشکلات، مسائل، پریشانیوں کے مقابلے میں یہ اپنے ہدف سے فرار نہیں کرتے، پائے استقلال میں ان کی جنبش پیدا نہیں ہوتی۔ ان کے وجود کے اندر یہ دو صفات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ارادے کو قوت و قدرت و توانائی نصیب ہوتی ہے۔ واقعاً خدا فرماتا ہے لما صبرا، جو لوگ صبر کے کڑوے گھونٹوں کو پینا شروع کر دیتے ہیں، جو لوگ صبور ہو جاتے ہیں، جن کے وجود کے اندر ٹھہراؤ اور سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ خود ایک انسان عزیز اور انسان رشید اور انسان کامل کے صفات اولا میں سے ہے کہ اس کے وجود کے اندر ٹھہراؤ و سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، اس کے وجود کے اندر ایک خاص قسم کی لذت اور رحمانیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ رحمانیت اور لذت کیسے پیدا ہوتی ہے انسان کے وجود کے اندر؟ جب اس میں یہ دو صفات پیدا ہو جاتی ہیں، لما صبر۔ عزیزان گرامی، صبر در حقیقت ایک اپنے اندر ایک پورا ایک موضوع ہے۔ یہ ایک چونکہ وقت کم ہے اس وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو مفصل طور پہ بیان کرنے سے قاصر اور عاجز ہیں۔ خدا جانتا ہے صبر سے مراد اپنی باطنی بے چینی کو چھپانا ہے، اس کا اظہار نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی انسان کے اوپر وارد ہوتی ہے اور سہن عقدہ سے انسان میں وہ ورود کرتی ہے، انسان کے وجود کے اندر ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اطراف و جوانب کے اندر اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، اس کی زبان شکایات کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ حقائق کو دیکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اگر انسان صبر نہ کرے اور انسان صبور اور انسان رشید نہ ہو، خدا جانتا ہے جو انسان صبر نہیں کرتا، تحمل نہیں کرتا، بردباری سے کام نہیں لیتا، جس کے وجود کے اندر ٹھہراؤ اور سنجیدگی اور سکون نہیں ہے، ایسا انسان لوگوں کے لیے ہدایت کے قابل نہیں ہوتا۔ ایسا انسان خود اپنے لوگوں کے درمیان مجروح ہو جاتا ہے، نامحرم ہو جاتا ہے، لوگوں سے استفادے کے وہ قابل نہیں رہتا کہ لوگوں سے استفادہ کرے۔ کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اس کی زبان طنز و مزاح کرتی ہے۔ چونکہ یہ صبور انسان فہیم ہے، یہ ذہین ہے، یہ جانتا ہے کہ مشکلات کے مقابلے میں جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ صبر سے زیادہ عظیم و شان چیز کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ انسان کامل کی عظیم و شان سرنوشت کو اگر آپ پڑھیں، ان کی پاک اور مقدس زندگانی پہ اگر آپ غور کریں، دقت نظر کریں، سیر فی الارض اور تاریخ کی سرزمین کے اوپر اتریں، آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے جن کے وجود سے کمالات صدور کیے ہیں، جنہوں نے دنیا میں تغیرات پیدا کیے ہیں، انقلابات برپا کیے ہیں، بندگان خدا کی ہدایات کے لیے مشکلات و مصائب اور پریشانیوں کو سہا ہے، جنہوں نے امت کی تمام تر نفرتوں عداوتوں کے باوجود بھی چراغ حق و حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے اور نور حضرت حق کو بندگان خدا کی قلوب تک پہنچانے کے لیے سعی اور کوشش کی ہے۔ ان میں بنیادی چیز وہی ہے، یعنی یہ انتہائی صبور ہیں۔ صبر و تحمل و بردباری ان کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے اور صبر کی لذت سے آشنا نہیں ہیں، مثلا عبادات میں صبر، یعنی اللہ کی جو عبادات ہیں ان میں صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں، آپ نیند پہ تحمل کرتے ہیں، حالانکہ نیند انسان کو لذت بخشتی ہے۔ انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے سردیوں کی اس تاریک شب کے اندر، اس ٹھنڈ میں وہ لحاف سے نکلے اور خدا کی عبادات اور خدا کے رکوع و سجود اور لذت مناجات کو حاصل کرے۔ ایک انسان اگر عبادات پہ صبور نہ ہو اور اللہ کی عبادات کو انجام نہ دے اور بہت ساری مشکلات کو برطرف نہ کرے اور صبر و تحمل کا دامن نہ تھامے، خدا جانتا ہے وہ اللہ کا مطیع، فرما بردار، اطاعت گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ جتنے بھی کمالات ہیں، عظمتیں ہیں اور شریعت مقدسہ نے جو ہمارے وجود کے اندر کمالات کو پیدا کیا ہے اور جو ہم سے چاہا ہے کہ ہم شریعت کے پاک اور مقدس راستے کے اوپر چلیں، انسان صالح، انسان رشید اور انسان طیب و طاہر کے عنوان سے بندگان خدا کی ہدایت کریں، اور خود یہ ہدایت ہمارے وجود میں متلجی ہونی چاہیے۔ یوں نہ ہو کہ ہم لوگوں کو تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں، لیکن خود ہمارا گھر، ہمارا خانوادہ، ہمارے بچے، ہمارے اطراف و جوانب میں رہنے والے، ہمارا خانوادہ، ہمارے پڑوس، ہمارے ہمسائے اور ہمارے رشتہ دار خود ہماری زبان کی تلخیوں کی وجہ سے، ہماری کثرت شکایات کرنے کی وجہ سے، مصیبتوں پہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی شخصیت زوال یافتہ ہو جاتی ہے، سقوط کر جاتی ہے۔ اس کے وجود میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ حقائق کو بیان کر سکے، اس پر اسرار غیبیہ کا
ظہور نہیں ہوتا ہے، اسرار غیبیہ اس کے قلب پر کھلتے نہیں ہیں، کیونکہ ایک بے صبر انسان، اگر آپ غور کریں وہ لوگ جن کے اندر صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ شکایت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ لڑنے اور جھگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچتے نہیں ہیں۔ اگر صبر کرتے تو ان کا درجہ بلند ہوتا، ان کے وقار میں اضافہ ہوتا، ان کی شخصیت بزرگ و بالا ہو جاتی، ان سے محبت کرنے والے پیدا ہو جاتے، ان کی شخصیت میں وزن پیدا ہو جاتا۔ یہ تفکر نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے، چھوٹی سی مصیبت آتی ہے واویلا کرنا شروع کر دیں، چھوٹی سی مصیبت آتی ہے اپنے گھر والوں پہ طنز و مزاح کرنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی سی مصیبت آتی ہے ان کی شخصیت کے اندر دوام پیدا نہیں ہوتا، ان کی شخصیت کے اندر زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر ان کے تمام اعضاء و جواہر خط حق و حقیقت سے خروج کر جاتے ہیں، استقراج پیدا ہوتا ہے ان کے وجود کے اندر۔ کیوں؟ ان کو صبر کا گھونٹ پتہ نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ صابر انسان کے درجات خدا کے نزدیک، انبیاء کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک کیا درجات اور کمالات ہیں۔ در حقیقت صبر ایک ملکہ ہے، اگر انسان کے وجود کے اندر پیدا ہو جائے تو تمام وجود کی مملکت میں سکون و قرار و طمانینت پیدا ہو جائے۔ جو لوگ صبر و تحمل سے کام نہیں لیتے اور صبر کے پاک اور مقدس دریا تک رسائی حاصل نہیں کرتے اور صبر کے اقیانوس میں غرقاب نہیں ہوتے، ایسے لوگ خدا جانتا ہے، ایسے لوگ جانوروں سے بدتر ہیں، ایسے لوگوں کے وجود کے اندر کمالات پیدا نہیں ہوتے، فضائل پیدا نہیں ہوتے۔ یہ لوگ لوگوں کے لیے بھلائی اور نیکی اور سعادت اور خوشبختی کی علامت قرار نہیں پاتے ہیں۔ ایک باپ ہے جو اپنے گھر میں صبور نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنی زوجہ کی توہین کرتا ہے، بہن بھائیوں کی توہین کرتا ہے، ماں باپ کی توہین کرتا ہے، بچوں کی توہین کرتا ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کی توہین کرتا ہے۔ ایک ایسا آدمی، ایک جھگڑالو آدمی لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے، لوگ ایسے آدمی سے فرار کر جاتے ہیں، ایسے آدمی سے لوگ شدید قسم کی نفرت و عداوت رکھتے ہیں، ایسے آدمی کی دوستی اور ہمسائیگی کو پسند نہیں کرتے، اس کے اندر صبر موجود نہیں ہے۔ قرآن فرما رہا ہے لما صبر وغفر، دو چیزیں، ایک صبر کرنا شروع کرو، مشکلات مصائب آئیں تھوڑی دیر کے لیے سوچو، خدا جانتا ہے کہ اگر تم نے فوراً رد عمل دینا شروع کر دیا، عکس عمل دینا شروع کر دیا، بہت ساری مشکلات جن کو تم تحمل نہیں کر پاؤ گے، جن کو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، جن کے برے اثرات کو تم حقیقتاً انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ جو چھوٹی مصیبت پہ صبر نہیں کرتا اللہ اس کو بڑی مصیبت کا شکار کر دیتا ہے۔ اس کے پاس وہ کمالات نہیں رہتے، اس کے پاس فضائل پیدا نہیں ہوتے، اس کے اندر صبر و تحمل موجود نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لما صبر وغفر۔ ایک چیز یہ کہ انسان سالم اور رشید اور ایک انسان عاقل اور انسان پاکیزہ کی شناخت میں سے ایک شناخت یہ کہ دیکھو کہ وہ صبور ہے یا نہیں ہے، اس میں صبر و تحمل کی قوت موجود ہے یا نہیں ہے، تنقید کو برداشت کرتا ہے، وہ مشکلات کو برداشت کرتا ہے، وہ شکایت کی زبان کو دراز نہیں کرتا۔ چھوٹی سی مشکل آتی ہے، آپ دیکھیں کبھی کبھار انسان اپنے دست طلب کو دراز کر دیتا ہے، اپنی عزت کو، آبرو کو، شرف کو، مقام کو، مراتب کو، سب کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر تحمل نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، اس کے اندر صبر و استقلال موجود نہیں ہے، چھوٹی سی مصیبت کے اوپر واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے۔ خدا کیا فرمانا ہے لما صبرا، دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اولو العزم انسان بنو، انبیاء کی ہمراہی کرو، انبیاء کے پیغام کو سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش اور یہ صلاحیت اور استطاعت تمہارے اندر پیدا ہو، تو جب تک تم صبور نہیں بنو گے، جب تک تمہارے پاس صبر و تحمل جیسی اعلیٰ الہی گوہر نایاب تمہارے وجود کے اندر پیدا نہیں ہوگا، تم کمالات کی سرحد میں داخل نہیں ہو سکتے، تم وادی عزت و شرف و کرامت میں داخل نہیں ہو سکتے، تمہارا الہی اور آسمانی دین سے اختراج کر دیا جائے گا، تمہیں اس پاک اور مقدس راہ سے تم انحراف کی طرف چلے جاؤ گے، تمہارے اندر انحرافی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اعتقاد میں انحراف پیدا ہو جائے گا، اخلاق میں انحراف پیدا ہو جائے گا، امور اختلافی ہو جائیں گے تمہارے، اور تمہاری زندگی دھرم بھرم ہو جائے گی، تمہاری زندگی کے اندر سکون و قرار ختم ہو جائے گا، تمہاری زندگی کے اندر وحشت پیدا ہو جائے گی، ذلت پیدا ہو جائے گی، رسوائی تمہاری زندگی کے ساتھ ساتھ سفر کرنا شروع کر دے گی، تم ذلت اور رسوائی کی نجاست سے نجات حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم صبور اور صابر نہ بن جاؤ۔ تم خدا فرمانا لما صبر وغفر، ایک چیز کیا، عفو درگزر کرنا شروع کرو، چشم پوشی کرنا شروع کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ناگوار بات آپ نے دیکھی ایک لمبا لیکچر دینا شروع کر دو، ایک توہین کرنا شروع کر دو، ایک لوگوں کے لیے باعث مصیبت، مشکل، پریشانی کا باعث مت بنو۔ لما صبر وغفر، چشم پوشی کرنا شروع کر دو۔ برادر عزیز، ہماری مصیبتیں، ہماری مشکلات ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارا گھر کیسا ہونا چاہیے؟ بچے ہیں، جوان ہیں، بیوی ہیں، تمام مردوں میں
افراد ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اشتباہات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حماقتیں بے وقوفیاں ہوتی ہیں. اگر ایک انسان خودبین لگائے بیٹھا رہے اپنے گھر کے اوپر، ایک بچے سے کوئی حماقت ہوئی، آپ نے توہین کرنا شروع کر دی، خدا نخواستہ آپ نے اس کو زود و کب کرنا شروع کر دیا، آپ نے اس کی پٹائی کرنا شروع کر دی. خدا جانتا ہے یہ سختی انسان کے بچوں کے اندر آپ کے لیے نفرت و عداوت پیدا کر دے گی، اور نرمی اور محبت و مودت آپ کے بچوں کے اندر کمالات کی افزائش شروع کرے گی. چشم پوشی کرنا شروع کرو. اگر کام پر ہو تو جو لوگ تمہارے نیچے کام کرتے ہیں چشم پوشی کرنا شروع کرو. جس مقام پر بھی ہو، اگر ممبر کے اوپر ہو تو بندگان خدا سے چشم پوشی کرو. اگر حوض علمیہ کے اندر ہو تو بندگان خدا سے چشم پوشی کرنا شروع کرو. جہاں جس مقام پر بھی ہو، جس کمال جو کمال بھی تمہیں حاصل ہے، جس مقام اعلیٰ پر ہو، جس کرسی پر بھی تم ہو، اگر تمہیں عفو و درگزر پیدا نہ ہو اور تم خوردبین لگا کر لوگوں کی عیبوں کو چیک کرو اور لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہو اور لوگوں کے اندر تمہارے یعنی لوگوں کے عیوب کو تلاش کرنا شروع کرو اور لوگوں کے توہین آور چیزوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا نہ ہو، خدا جانتا ہے کہ اچھے منتظم تم نہیں ہو سکتے. لوگ تمہارے پاس اپنی امانتیں نہیں رکھوائیں گے، لوگ تمہیں صادق الامین نہیں کہیں گے، کیونکہ تمہارے اندر وہ کمال موجود نہیں ہیں. عفو و درگزر کرنے سے بہت سارے کمالات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. غور کرو، اگر تم بندگان خدا سے عفو و درگزر نہ کرو، اپنی بیوی بچوں سے عفو و درگزر نہ کرو، اپنے ماں باپ سے عفو و درگزر نہ کرو، اپنے اطراف و جوانب اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا رابطہ عفو و درگزر کرنا ہو، تم خود دیکھو گے کہ ایک نئی مشکل روزانہ تمہارا استقبال کر رہی ہے. خدا جانتا ہے اگر تم نے عفو درگزر کرنا شروع کر دیا، خدا تمہارے بارے میں عفو درگزر کرے گا. اہل بیت علیہ السلام تم سے چشم پوشی اختیار کریں گے، تمہارے عیوب سے، تمہاری حماقتوں سے، بے وقوفیوں سے، کم فہمی سے، کج فہمی سے اہل بیت علیہ السلام چشم پوشی اختیار کرنا شروع کریں گے. جب تک یہ عفو و درگزر کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتی، مت تصور کرو کہ تمہارا گھر ایک خانہ فاطمہ، خانہ خدیجہ کے عنوان سے ظہور کرے گا اور تمہارے خاندان کے اندر تم باکمال شخصیت کے علاوہ نہیں. وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وہ لوگ جو عفو و درگزر کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ خود اپنے خاندان میں شمع محفل بن جاتے ہیں. لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے حال و احوال دریافت کرتے ہیں، ان سے محبت و مودت کرتے ہیں، ان سے مشاورت کرتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما بن جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو چشم پوشی اختیار نہیں کرتے. عزیز من، یہ گھر خدا نے جو تمہیں گھر دیا ہے، جو تمہیں ماں باپ دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، تمہاری اولاد دی ہے، خدا کی قسم یہ گلشن رحمانی ہے، یہ گلشن محبت آمیز ہے. اس گھر کے اندر فقط تم چشم پوشی اختیار کرو. ہر کسی کو ہر وقت ٹوکنے کی عادت کو ختم کرو. ہر وقت خوردبین لگا کے لوگوں کے عیوب کی تلاش مت کرو. لوگوں کو ٹوک کی عادت مت ڈالو. لوگوں کے چھپے ہوئے عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش مت کرو، ورنہ خود تم اپنے ہی لوگوں کے درمیان ناشناختہ شخصیت کے عنوان سے پیدا ہو جاؤ گے. باپ رہو گے لیکن ولی نہیں بن سکتے. ہماری اس مقدس شریعت میں باپ کو باپ نہیں کہتے، باپ کو ولی کہتے ہیں. ولی کون ہے؟ لما صبر و غفر، جو شدید صبر و تحمل کرتا ہے، باطنی بے چینی کو بیان نہیں کرتا، مشکلات میں صبور ہے، استقامت ہے اس کے اندر، خدا سے اتصال اس کی وجود کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ صبر نہیں کرتے، جن لوگوں میں یہ صلاحیت و استطاعت موجود نہیں ہے، خدا جانتا ہے وہ ہر جگہ رسوا ہو جاتے ہیں، ہر جگہ ذلیل ہو جاتے ہیں. یہ جو گھر ہے تمہارا، یہ سرحد نہیں ہے دشمن کی کہ جہاں پر تم دشمن کی حرکات و سنکات کو خوردبین اور دوربین کے عنوان سے دیکھو. نہ، یہ گھر ہے تمہارا. یہاں کے ابزار و اوزار الگ ہیں. یہاں محبت ہے، مودت ہے، چشم پوشی ہے، صبر ہے، تحمل ہے، بردباری ہے، نرم زبانی ہے. ذہانت کو پیدا کرنا ہے تمہیں. یہ کمالات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ آدمی کمالات کو پیدا نہیں کر سکتا جو ہر وقت دوربین اور خوردبین لیے لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا رہے. نہ، وہ آدمی جو عفو و درگزر کا مالک ہے، وہ آدمی جس کے اندر شدید عفو و درگزر ہے، بہت ساری نجاستوں کو دیکھتا ہے، چشم پوشی اختیار کرتا ہے گویا میں نے دیکھا ہی نہ ہو. بہت ساری حماقتوں کو دیکھتا ہے، بیان نہیں کرتا ہے، کان نہیں پکڑتا لوگوں کی توہین نہیں کرتا. آج ہمارے گھروں کے جو مسائل ہیں، آج ہمارے ممبر و محراب کے جو مسائل ہیں، آج ہمارے اطراف و جوانی میں جو مسائل ہیں، چھوٹی سی غلطی کو ہم برداشت کرنے پہ قادر نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عفو و درگزر کرنے پر قادر نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم ایک فسانہ تراش دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلاف، انتشار، دشمنیاں، عداوتیں، کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ذرا غور کرو اطراف میں، بہن بھائیوں کی حالت دیکھو، ماں باپ کی حالت دیکھو، بچوں کی حالت دیکھو، اطراف و جوانی میں ایک دقت نظر کرو اور دیکھو کہ کہاں اگر تم چشم پوشی اختیار کرتے تو یہ مسائل کھڑے نہ ہوتے، کہاں تم رد عمل نہیں دیتے تو یہ مسائل کھڑے نہ ہوتے. اگر تم چشم پوشی اختیار کرتے، صبر و تحمل کے کڑوے گھونٹ اگر تمہیں پینے کی عادت ہوتی
اور تمہاری زبان میں تلخی اور تمہاری زبان کے اندر غیر شائستگی اگر تمہاری زبان کے اندر نہ ہوتی، کم فہم نہ ہوتے، کچ فہم نہ ہوتے، تمہاری عقل خام نہ ہوتی، عقل پختہ ہو جاتی، ہزاروں مشکلات ہیں جس سے تم نکل چکے ہوتے۔ آج بھی اگر ہم ماہ مقدس رمضان میں یہ سوچیں کہ نہیں پروردگار جس طرح تو ہم سے چشم پوشی اختیار کرتا ہے، خدا خود بھی لگا کے نہیں بیٹھا ہے، کس قدر ایسے کثافت معصیت ہے جو ہم سے سرزد ہوتی ہے۔ بیوی کو نہیں پتا، بچوں کو نہیں پتا، خاندان کو نہیں پتا، دوستوں احبابوں کو نہیں پتا ہماری معصیتوں کے بارے میں، خدا جانتا ہے، ائمہ جانتے ہیں، صاحب الزمان کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں۔ کیا خدا نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہمارے رزق کو ختم کر دیا؟ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم پر عذاب نازل ہوا؟ کہ چھوٹی چھوٹی احمقانہ باتوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی گناہوں کے اوپر کیا ہوا؟ خدا نے کیا ہمیں اپنی دسترخوان محبت سے ہٹا دیا؟ کیا ہمارے قلب میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو داغدار کر دیا؟ نہ، خدا چشم پوشی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا خود چشم پوشی کو پسند کرتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے یہ صفت مومنین کے اندر پیدا ہو، یہ صفت خواتین کے اندر پیدا ہو، یہ صفت جوانوں کے اندر پیدا ہو، یہ صفت علماء کے اندر پیدا ہو، یہ صفت ذاکروں کے اندر پیدا ہو، یہ صفت صاحبان اخلاق اور صاحبان کمال کے اندر پیدا ہو، جبھی کہیں جا کر وہ صاحبان کمال اور صاحبان عزت و شرف قرار پاتے ہیں۔ لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر توہین کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، احمقانہ باتوں کے اوپر لوگوں کو نصیحتوں کا ایک لمبا لیکچر دے دیتا ہے، ایسا آدمی لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے۔ ایسے شخص کے دوست کم ہوتے، دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں، لوگ اسے بھاگنے لگتے ہیں، اس کو اپنی محفلیں اون سے اٹھا دیتے ہیں۔ نہ فقط یہ کہ دنیا میں اس کے اثرات ہیں، خدا جانتا ہے اس کے بعد کی جو دنیا ہے، جو حیات دائمی اور ابدی ہے، وہاں پر ایک ایسے آدمی کے لیے جو ہمیشہ نقائص نکالتا ہے، ہمیشہ لوگوں کی توہین کرتا ہے، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، صلہ رحم نہیں کر پاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جاتا ہے، دلگیر ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ وہ صبور ہے، نہ وہ عفو و درگزر کرنے والا ہے۔ خدا کا ایک نام عفو و درگزر ہے، خدا عفو و درگزر کرنے والا ہے اپنے بندگان خدا سے۔ یہ صفت، یہ اسماء الہیہ تم اپنے قلب کے اندر پیدا کرو، بندگان خدا سے عفو و درگزر کرنا شروع کر دو۔ مولا کائنات کے ایک پاک اور طیب و طاہر صحابی عظیم ہیں، مالک اشتر، کون نہیں جانتا اس قدرت و توانائی کے مظہر کو؟ یہ اطاعت گزار، پاکیزہ، طیب و طاہر ناب انسان امیر المومنین کی فوج کا پرچمدار ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ مالک اشتر کو مجھ سے وہی نسبت ہے، مالک اشتر کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو پیغمبر کو مجھ سے نسبت تھی۔ میں بھی پیغمبر کی فوج کا علمدار تھا اور مالک اشتر بھی میری فوج کا علمدار ہے۔ مالک اشتر ایک عظیم الشان شخصیت ہیں، ان کا ارادہ قوی ہے، عفو و درگزر کرنے والے ہیں، صبر و تحمل کرنے والے ہیں، مطیع فرما بردار ہیں، مولا ہیں، اپنے مولا پر ایک جانثار کرنے والے ہیں، عاقل ہیں، دانا ہیں، خیرت مند ہیں، ایک انسان شریف، انسان نجیف، انسان کامل ہے۔ روایات میں کہ مالک اشتر کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، مالک اشتر ایک عظیم الشان شخصیت، قلب مولا میں جن کی محبت و مودت موجود ہے، امیر المومنین جن سے شدید محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان میں تمام اسماء الہیہ موجود ہیں، تمام الہی صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں، تمام کامل انسان کی عظمتیں اس شخص کے اندر موجود ہیں۔ مالک اشتر ایک بازار سے گزر رہے تھے، کوفے کے کچھ شیطان جسور مسخر جوان پہچانتے نہیں تھے مالک اشتر کو، وہ قریب آئے، مالک اشتر کے اوپر پانی پھینک دیا انہوں نے، مالک اشتر کے اوپر انہوں نے پانی پھینک دیا۔ مالک اشتر نے کوئی جواب نہیں دیا، لما صبر و غفر، کوئی جواب نہیں دیا، رد عمل نہیں دیا، عکس عمل نہیں دیا۔ مالک اشتر آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی ایک شخص جو مالک اشتر کو جانتا تھا، اس نے جب یہ دیکھا یہ مسخرے جوان، یہ بدتمیز جوان، یہ جسور جوان جو توہین و تکذیب کی نجاست سے آراستہ پیراستہ ہیں، انہوں نے ایک انسان کامل کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہ شخص آیا، ان جوانوں سے کہا تمہیں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، تم نہیں جانتے یہ کون شخص ہے؟ یہ مالک اشتر ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا یہ مالک اشتر ہے، اب ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ سمجھے شاید مالک ہم سے انتقام لیں گے۔ وہ جانتے کہ مالک کون سی شخصیت ہے، دشمن پر ہیبت ہے مالک کے عنوان سے۔ مالک اس قدر شجاع، دلاور، بہادر، پاک اور طیب و طاہر شخصیت رکھنے والے انسان ہیں کہ لوگ عجیب و غریب کیفیت میں ہیں مالک اشتر کے نام سے۔ فاسق اور فاجر ابلیسی لشکر مالک اشتر کے نام سے اس پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ان جوانوں کو جب پتہ چلا کہ جس شخص کے ساتھ ہم نے جسارت کی، جس شخص کی ہم نے توہین و تکذیب کی، یہ مالک اشتر تھے، بھاگے مالک کے پیچھے۔ دیکھا مالک مسجد کوفہ میں نماز ادا کر رہا ہے، یہ تھوڑی دیر کھڑے رہے، مالک اشتر نماز پڑھ کر آئے واپس، یہ قدموں میں گر گئے، کہا مالک معذرت چاہتے ہیں، مالک ہم سے جسارت ہوئی، مالک ہم سے عفو درگزر کرو،
مالک نے ان کو اپنے قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا خدا کی قسم میرا مسجد جانے کا ارادہ نہیں تھا، میں مسجد جانے کے لیے نہیں نکلا تھا، میں کسی ضروری کام سے نکلا تھا، لیکن جب تم لوگوں نے یہ حرکت کی، یہ توہین کی، یہ تکذیب کی، خدا کی قسم فقط تمہاری مغفرت کے لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے مسجد کوفہ کے اندر جا کر۔ آپ ان کے ماننے والے ہو، یہ مالک اشتر ہیں، یہ پیروان امیر المومنین ہیں، یہ خود مشکل کشا کے عاشق ہیں اور بندگان خدا کی مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ ہر عاشق اپنے معشوق کی شبیہ ہے، جیسے مولا کائنات حضرت حق کی شبیہ ہیں، ایسے ہی ان کے عاشقوں کو ان کی شبیہ ہونا چاہیے۔ مولا مومنان مشکل کشا ہیں، لوگوں کی مشکل کشائی کرو، لوگوں کی ان کی فکری، اعتقادی، اخلاقی مشکلات کو حل کرو، نہ یہ کہ ان کی مشکلات میں اضافہ کرو، نہ یہ کہ ان کی مشکلات اور مصیبت میں تم ان کو چھوڑ دو، نہ یہ کہ ان کی مشکلات میں تم اضافہ کرو۔ عزیزان گرامی، ایک عاشق امیر المومنین ایسا نہیں ہوتا، فوری رد عمل نہیں دیتا، صبور ہے، انتہائی صبور، مشکلات کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتا ہے، پائے استقلال میں جنبش پیدا نہیں ہوتی ہے۔ استقلال اور اتصال، وہ اپنا استقلال بھی رکھتا ہے اور خدا کے ساتھ اس کا اتصال بھی موجود ہے۔ وہ جو بھی رد عمل دیتا ہے سوچنے سے پہلے سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تعقل کرتا ہے، پھر کہیں جا کر رد عمل دیتا ہے۔ آیا ہماری گفتگو، آیا ہمارا زندگی، آیا ہماری روش، آیا ہمارا طریقہ کار واقعاً کہ مالک اشتر جیسا ہے؟ مالک اشتر پیروان خط حضرت امیر المومنین ہیں، مالک اشتر شیفتگان و پیروان امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین کے صفات اپنے معشوق کے اندر موجود ہیں، اپنے عاشق کے اندر موجود ہیں۔ مالک اشتر عاشق امیر المومنین ہے، جو کچھ معشوق کے اندر موجود ہے اس کی تجلیات مالک اشتر کے اندر موجود ہیں۔ جیسے امیر المومنین افو درگزر کرتے ہیں، مالک بھی افو درگزر کرتے ہیں۔ لما صبر و غفر، مالک چاہتے، مالک ایک عاشق امیر المومنین واقعا انتقام گر نہیں ہے، ایثار گر ہے۔ ہمارے قلب کے اندر انتقام بھرا ہے، چھوٹی سی ناگوار بات ہمیں گزری، انتقام لو، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، احباب سے، پڑوس سے، ہمسایوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم انتقام گر ہو جاتے ہیں۔ نہ، ایک عاشق امیر المومنین، ایک پیروان امیر المومنین، ایک خط ولایت پہ چلنے والا انسان سالم، رشید اور نجیب انسان انتقام گر نہیں ہوتا، ایثار گر ہوتا ہے۔ کیا کرتے جب ہم افو درگزر نہیں کرتے تو کیا کر رہے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ ہم اپنے دوستوں کو تراش رہے ہوتے ہیں۔ دوست تراشی، دوستوں کو تراشنا یا دوستوں کو ضربے پہنچانا اپنی زبان سے کیا ہوتا ہے؟ دوست تراشی در حقیقت دشمن سازی ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، اور جو عاشقان امیر المومنین دشمن کو بھی دوست بنا لیتے ہیں، اپنے اخلاقی کریمانہ کی وجہ سے، اپنے پاک فضائل کی وجہ سے، اپنے الہی عادات و اطفال کی وجہ سے، اپنی پاک طیب و طاہر نجیب سوچ اور فکر کی وجہ سے دشمن کو بھی دوست بنا لیتے ہیں۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اپنے دوستوں کو غیر کر رہے ہیں، ہمارے گھر والے ہم سے راضی نہیں ہیں، ہمارے بچے ہم سے راضی نہیں ہیں، ہمارے دوست ہم سے راضی نہیں ہیں، ہمارا معاشرہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ خدا کی قسم خدا ہم سے راضی نہیں ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی ہوتا، ہماری تربیت ہو چکی ہوتی، ہمیں تہذیب و تمدن پیدا ہو جاتی، ہمارے اندر ادبیات کے پاک اور طیب و طاہر سرسبز و شاداب درخت کھڑے ہو جاتے ہمارے وجود کے اندر۔ کیوں ہماری زبان کانٹے دار ہے؟ کیوں ہمارے اعمال کانٹے دار ہیں؟ کیوں ہمارے وجود کے اندر لطافت و نرمی و محبت و تراوت قلبی و تازگی چہرہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہم ایک الہی اور ایک وہ انسان کے جس کے قلب کے اندر امیر المومنین کی محبت ہو، کہ جو شیفتگان امیر المومنین ہو، امیر المومنین کے پاک اور مقدس وجود کے ساتھ اس کا ارتباط قلبی ہو، اس کے اندر رحمانیت کو پیدا ہونا چاہیے، عفو و درگزر کو پیدا ہونا چاہیے۔ جب یہ عفو و درگزر پیدا ہوگا اور انسان صابر اور صبور اور شکور ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کا ارادہ قوی ہو جائے گا، اور جس کا ارادہ قوی ہو جاتا ہے خدا اس کو خلاقیت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ خلاقیت کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک بشر کو انسان بنا دیتا ہے، ایک انسان کو انسان کامل بنا دیتا ہے۔ وہ نقص کو کمال کے متعارف اور وہ نقص کو نور تک کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر خلاقیت پیدا ہو جائے، ہم خود اپنی تہذیب و تمدن نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی زبان کے اندر اخلاقیات اور اپنی زبان کے اندر ادبیات پیدا نہیں ہو رہی ہے، ہم کیا امیر المومنین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے؟ خود ہماری وجود کے سرزمین پر تربیت و تہذیب اور اخلاقیات اور ادبیات موجود نہیں ہیں۔ یوں نہ ہو کہ رمضان چلا جائے، ایک صفت علوی پیدا نہ ہو، ایک صفت فاطمیون پیدا نہ ہو، ایک صفت
محبت مودت فاطمہ پیدا نہ ہو، ایک صفت حسنی حسینی پیدا نہ ہو، ایک صفت سجادی پیدا نہ ہو، ایک صفت باقری پیدا نہ ہو، امام صدق و صادق کے ساتھ ارتباط و تعلق پیدا نہ ہو، امام موسی کاظم کی عصمت و طہارت پیدا نہ ہو، علی ابن موسی رضا کی رضاعت اور رؤوفیت ہمارے اندر پیدا نہ ہو، نہ رؤوف ہوں نہ ودود ہوں، نہ ایسا ہو کہ ہمارے اندر سید الصادق کی پاکیزہ صلاحیتیں پیدا ہوں۔ عزیزان کرام، صاحب الزمان کو انسان سالم چاہیے، انسان کامل چاہیے، انسان نجیب چاہیے، جس کا ارادہ قوی ہو، جو صبر و تحمل کے پاک اور مقدس زلال آپ سے سرسب و شاداب ہوتا ہو۔ امام زمان کو کہ انسان سالم چاہیے، انسان تربیت شدہ چاہیے۔ اگر آج ہم نے اپنی تربیت نہیں کی، خدا جانتا ہے جو لوگ ادبیات کے ذریعے اپنی تربیت نہیں کرتے، پھر عذاب کے ذریعے ان کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ہم سختی کے ذریعے ادب سیکھیں، ہم عذاب کے ذریعے کہیں جا کر ایک مقام ادبیات پر فارغ ہو، ادبیات تک ہماری رسائی ہو جائے۔ عزیزان گرامی، بس کوشش کریں ماہ مقدس رمضان میں ایک قدم اللہ کی طرف اٹھائیں، ایک قدم کمالات کی طرف اٹھائیں، اپنے وجود کے اندر تربیت و تہذیب و ادبیات کو پیدا کریں۔ اللہم جل ولیک الفرج وعافیت والناصر، اللہم اجعلنی من انصارہ وآوانہ ومستشہدین بین یدیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمان جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔ ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔